اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہم نے کل آخری پڑھا تھا کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے اور راستے میں بحیرہ نامی ایک پریسٹ تھا، ایک راہب تھا، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی طرف مت لے جاؤ بلکہ مکہ کی طرف واپس چلے جاؤ۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی، 12 سال تھی۔ اب جنگ فجار جسے کہا جاتا ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی، اور اس جنگ میں ایک طرف قریش اور بنو کنانہ تھے، یہ قبیلے تھے، اور دوسری طرف قیس ایلان تھے، مطلب یہ قبیلے تھے اور ان کے آپس میں جنگ تھی۔ اور اس کو فجار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جنگ حرمت والے مہینوں میں کی گئی تھی، یہ جنگ اس دنوں میں ہوئی تھی، ان مہینوں میں ہوئی تھی جو حرمت والے ہیں، یعنی حرمت والے مہینے وہ ہے جس میں جنگ منع ہے، جس میں جنگ منع ہے، لیکن انہوں نے یہ جنگ پھر بھی کی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہ 15 سال کے تھے، انہوں نے اس میں اس طرح بھرپور حصہ نہیں لیا، لیکن وہ صرف اپنے جو چچا حضرات ہیں ان کو صرف تیر پکڑاتے تھے، ان کی صرف مدد کرتے تھے۔ اور یہ جنگ فجار کی مطلب وہ بیسک وہ ہے، کہانی ہے کہ مطلب 2-3 قبیلوں کے آپس میں لڑائی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ حرمت والے مہینوں میں یہ جنگ کی گئی تھی، چونکہ جس میں جنگ کرنا منع ہے، تو یہ جنگ فجار تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے چچا و حضرات کو تیر پکڑاتے تھے، ان کو تیر دیتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ اس کے بعد آتا ہے حلف الفضول۔ حلف الفضول ایک معاہدہ تھا، ایک عدل و انصاف والا معاہدہ تھا۔ قریش کے جتنے قبائل تھے، اس میں یعنی بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العزا، بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ، یہ سب قبیلے اس میں شامل تھے، اور انہوں نے ایک ایسا ایگریمنٹ کیا، انہوں نے ایک ایسا معاہدہ کیا ظلم کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ اگر مکہ مکرمہ میں اگر کسی پر ظلم کیا جائے تو ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم کے خلاف ہم کھڑے رہیں گے۔ تو یہ ایک بہترین معاہدہ تھا، اور یہ اصل میں مدد اور حمایت کے لیے تھا کہ مظلوم کی ہم حمایت کریں گے اور ان کی ہم مدد کریں گے، اور اس کا حق ہم دلوا کر رہیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ایگریمنٹ کا، اس معاہدے کا حصہ تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اصل میں ایک شخصیت تھے عبداللہ بن جدعان تیمی، ان کے مقام پر، مکان نہیں ہے مکان، اس کے مکان پر جمع ہو کر ان لوگوں نے یہ معاہدہ کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ یعنی یہ وہ اس طرح بہترین معاہدہ تھا، کیونکہ عدل و انصاف کا معاہدہ تھا نا، کہ اگر مثال طور میں مکہ میں ظلم ہوتا ہے تو ہم مظلوم کے لیے مدد اور حمایت کے لیے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور ظالم کے خلاف ہم مطلب جنگ کریں گے، اس کے خلاف ہم اس کا حق مانگیں گے کہ تم نے مظلوم کے ساتھ ظلم کیوں کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی، میں تو پہلے اس معاہدے کا حصہ تھا، لیکن اگر وہ معاہدہ آج بھی ہوتا ہے تو میں اس طرح معاہدے کا پھر بھی حصہ بنوں گا۔ اور سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسے معاہدوں کا، ایسے عدل و انصاف والے معاہدوں کے ہمیشہ ساتھ دیتے تھے اور ساتھ رہتے تھے کہ جس میں عدل و انصاف ہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا تو کہ ایسا کوئی معین کام نہ تھا، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں بھی چڑھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کی عوض چراتے رہے۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً میں نے کہا کہ 15 سال کے تھے، تو اس جو جوانی تھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جفاکشی کی زندگی تھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک دامنی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اور امین کا لقب دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں مطلب صداقت سے کام لیتے ہیں۔ تو اس طرح ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر ہوئی، کتنے 25 سال کی عمر ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ اور ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت خدیجہ بے انتہائی معزز اور مالدار خاتون تھی، اور لوگ اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھی، لوگوں کو اپنا مال مطلب تجارت کے لیے دیتے تھے تاکہ اس پر بزنس کرے، تجارت کرے۔ تو جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی کا، امانت گوئی کا اور حسن اخلاق کا علم ہوا، تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے مطلب پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام چلے جائے اور وہاں تجارت کرے۔ تو اور یہ بھی کہا کہ مطلب آپ کو دوسرے تاجروں کو جو حضرت خدیجہ دیتی ہے اس سے زیادہ اجرت آپ کو دیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ اب جب مکہ واپس آئے، مطلب اس تجارت کے بعد مکہ واپس تشریف لے آئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا مال میں ایسی امانت و برکت دی کہ مطلب اصل میں ایسا ہوتا تھا کہ اس ٹائم مطلب لوگ تجارت تو کرتے تھے لیکن کمی بیشی آتی تھی مال میں، تو جو مال تجارت کے لے جاتے تھے تو جب واپس لاتے اس میں کمی بیشی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال واپس لایا تو حضرت خدیجہ نے اس میں ایسی برکت اور امانت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیرین اخلاق یعنی بلند پایا کردار اور بہترین انداز کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ شخصیت والے انسان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حسن اخلاق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پاک دامنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیانتداری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے گو ہیں۔ تو یہ سب جب ان کے بارے میں حضرت خدیجہ کو معلوم ہوا تو اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے رئیس نے حضرت خدیجہ کو پیشکش کی شادی کی، لیکن حضرت خدیجہ نے قبول نہیں کی۔ تو ابھی کیا ہوا، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہیں کیا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ سے کی کہ آپ یہ پیغام نفیسہ کو یہ پیغام دیا کہ آپ یہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیغام ان تک پہنچا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب شادی کے لیے پیغام پہنچایا گیا اور ایک دعوت دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے اس معاملے میں بات کی، اور ان کے چچا نے حضرت خدیجہ کے چچا سے اس پر بات کی اور متفق ہوئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی پہلی شادی ہوئی، اور بہترین نکاح ہوا جس میں بنی ہاشم اور روسائی مضر شریک ہوئی۔ یہ ملک شام سے واپسی کی 2 مہینے کے بعد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ تھی، حالانکہ حضرت خدیجہ ایک معزز اور مالدار خاتون تھی، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور وہ نسب و دولت اور سوچ بوجھ کے لحاظ سے اپنے قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خاتون تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقیہ تمام جتنے بھی اولاد ہیں وہ حضرت خدیجہ یعنی انہی کی بطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، جس کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کی کنیت ملی،
اور اس کے بعد پھر زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، اور البتہ بچوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا اور مطلب مسلمان ہوئے اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئے، یعنی سب بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد جو تھے وہ سب مسلمان ہوئے اور انہوں نے ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، اور حضرت فاطمہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اور باقی جتنے بھی تمام اولاد ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سب کا انتقال ہوا۔ تو انشاءاللہ پھر کل کعبے کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ کل والے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور سیکھیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کریں اور لوگوں تک یہ پہنچائے، اور اس پر پہلے خود عمل کرے پھر دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔